نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک سے لے کر ذی الحجہ تک عبادت کا ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ یہ عبادتیں خاص طور سے انہی مہینوں میں انجام دی جا سکتی ہے اور دی جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی کہ روزہ رکھا جائے، تراویح پڑھی جائے، اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے، پھر ذی قعدہ ہے جو چل رہا ہے، اور اب ذی الحجہ آئے گا اس کے بعد۔ یہ 3 مہینے ان کو بھی اللہ کی طرف سے بڑا تقدس حاصل ہے کہ ان میں حج اور قربانی انجام دی جاتی ہے، جو اور مہینوں میں ان کو حج کو اور قربانی کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ان میں عبادتیں 2 طرح کی، ایک عبادت بدنیہ کہ وہ عبادت جو بدن سے ادا ہوتی ہے، بدن سے ادا کی جاتی ہے، بدن کو دخل ہوتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے بدن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، بدن سے یہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ اور عبادت کی دوسری قسم عبادت مالیہ، وہ عبادت کہ جس میں مال کا دخل ہوتا ہے، بدن کا دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں جو یہ عبادت انجام دی جائے گی یہ مال سے ہی، اس میں پیسوں کا ہی دخل ہے۔ عبادت جو یہ ہے اس میں آدمی کے بدن کا دخل نہیں ہے، یہ مال سے ادا ہوتی ہے یہ عبادت۔ اور ایک قسم وہ ہے جو دونوں سے مرکب ہے، یعنی عبادت کی وہ قسم کہ جس میں آدمی کا بدن بھی اس کے بدن کا بھی دخل ہوتا ہے اور آدمی کے پیسے کا بھی، مال کا بھی دخل ہوتا ہے، جیسا کہ حج میں آدمی پیسہ لگاتا ہے اور منظوری ملتی ہے، اور پھر حج پر جا کر وہاں اس کو بدن سے ہی ادا کیا جاتا ہے، طواف ہے، سعی ہے اور جتنے بھی ارکان ہیں، تو یہ عبادت دونوں سے مرکب ہے، مالیہ بھی اور بدنیہ بھی حج۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی الگ شان رکھی ہے، نماز ہے اس کی ایک الگ شان ہے، زکوٰۃ ہے اس کی الگ شان ہے، روزہ ہے اس کی الگ شان ہے، حج ہے اس کی اپنی الگ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی بنیاد چونکہ اللہ کی طرف سے 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، دوسرا نماز ادا کرے، تیسرا روزہ رکھے، اور چوتھا زکوٰۃ ادا کرے، 5واں حج کرے۔ تو یہ حج کی عبادت جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے آدمی کا عمل جو شروع ہوتا ہے وہ احرام سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے، اور عام طور سے جو احرام ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ جو 2 چادریں حاجی حج کرنے والا یا عامر جو عمرہ کرنے جا رہا ہے وہ جو چادریں لپیٹ رہا ہے تو ان کو یہ احرام کہا جاتا ہے، جبکہ ان 2 چادروں کا نام محض احرام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں احرام تو اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کرنے کا نام ہے، کہ جب آدمی نے تلبیہ پڑھ لیا اور احرام باندھ لیا اس نیت سے، حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، تو اب اس نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لی، اللہ کی طرف سے اس پر حرام ہو گئی کہ اب اس پر سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، اس کے لیے خوشبو لگانا حرام، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے صحبت کرنا حرام،
تو یہ سب چیزیں اس پر حرام ہو گئی. اس کا نام احرام ہے، صرف محض 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے. اور پھر جب اب احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. تو یہ تلبیہ جو پڑھا ہے یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا، ان کی ندا کا جواب دینے کے لیے پڑھتا ہے کہ آج سے تقریباً کم و بیش 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک ندا لگائی تھی، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی کہ تب حکم ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ ابراہیم ندا لگاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے لوگ آئے، دور سے آئے، پیدل آئے، سوار ہو کر آئے، دنیا کے چپے چپے سے آئے، کونے کونے سے آئے. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر ندا لگائی تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا، انہوں نے یہ ندا لگائی. تو آج جب حاجی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. تو در حقیقت حضرت ابراہیم کے اس پکار کا جو آج سے 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے یہ صدا لگائی تھی، اس پکار کا جواب دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو صدا لگائی تھی ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے، آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، آپ کے گھر کا حج کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. تو اب اس کے بعد حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے آیا ہے تو سب سے پہلے جو عبادت شروع ہو رہی ہے وہ طواف شروع ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، تو ان کو محسوس ہوگا، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روئے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان اس کے اندر رکھ دی کہ ایک بظاہر ایک چکر سے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کیا، چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیا ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس گھر کو. تو اب طواف لگائے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، چکر لگائے جا رہے ہیں، اور کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی عاجزی کے ساتھ، چونکہ ہر عبادت کی الگ شان ہے تو حج کی شان ایک عاشقانہ شان ہے. جس طریقے سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے اور کوئی محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاؤں، اس سے لپٹوں اور اس سے سکون حاصل کروں. اب بظاہر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکوا الابصار، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہم قدم بوسی نہیں کر سکتے، براہ راست اللہ سے لپٹ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم براہ راست یہ سب کام نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو میرے سے محبت ہے تو میرے اس گھر کا طواف کرو. تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی قدم بوسی کرنا چاہتا ہے تو وہ حجر اسود کا بوسہ لے، اللہ سے لپٹنا چاہتا ہے تو خانہ کعبہ میں جو دروازہ ہے اور جو حجر اسود ہے تو اس درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس دیوار سے چمٹ جائے، لپٹ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت رکھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا، عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے.
اور اب ہمارے اس دین میں اللہ تعالیٰ نے الگ شان رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا کہ شرک نہیں کرنا، کہ کسی بت کے سامنے چاہے وہ بت سونے کا ہو یا چاندی کا ہو یا پیتل کا ہو یا پتھر ہو، کہ اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، سر جھکائے، منع کر دیا، اس کو شرک قرار دے دیا، اس کو حرام قرار دے دیا، یہ کہہ دیا جو شرک کرے گا اور شرک ہی کرتا ہوا مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ کا انتظام کر رکھا ہے، اور ادھر بیت اللہ کا اس کے طواف کر رہا ہے، اس کا چکر لگا رہا ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے، وہ بھی تو ایک پتھر ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ بظاہر اس کالے پتھر میں اس خانہ کعبہ میں نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ اگر نفع اور نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کا طواف کیا جائے تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے آئے تو حضرت عمر فاروق نے حج کیا، طواف کیا اور اس کا حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، اگر میں نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، چونکہ حضور نے آپ کا بوسہ، حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے اور اس سنت کو سنت قرار دے دیا، تو حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے میں تیرا بوسہ دیتا ہوں، چونکہ نہ تم نقصان پہنچا سکتا نہ نفع پہنچا سکتا۔ تو دیکھیے بالکل وہی بات ہے کہ نہ اس حجر اسود میں کوئی اپنی ذات میں نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کے اندر۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے ایک حاجی عشق و محبت کا جو اللہ تعالیٰ سے وہ اظہار کرتا ہے تو اپنے اس عمل سے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، اب اس نے ساری آسائش راحتیں چھوڑ دی، اس نے اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے سلے ہوئے ان کو چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے اس نے سب جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ایک ایسا عمل ہو رہا ہے کہ اگر آدمی اپنے عقل سے دیکھے کہ یہ کیسا عمل ہو رہا ہے تو اگر عقلی گھوڑے دوڑائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کا جو حکم ہو جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے کہ بھئی طواف ہو رہا ہے، اب طواف کر رہے ہیں، پھر صفا مروہ کی وہاں سعی کر رہے ہیں، اور جو میلین افزرین جو دو سب ستون ہوتے ہیں وہاں سے جو چکر اور ایک دوڑ لگتی ہے، جس کو دیکھو کہ وہ دوڑا جا رہا ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا سنجیدہ جس نے کبھی دوڑ نہیں لگائی، تو یہ کیسا عمل ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی عقل اور اپنی سوچ نہیں لگانی، اور یہ کہ اس میں کیا رکھا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے حج چونکہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم طواف کرو، اب طواف کر رہے ہیں اور وہاں عبادتیں طرح طرح کی کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں مسجد حرام میں۔ اب جب 8 ذی الحجہ آ گئی تب اس کے بعد حکم ہوا کہ یہاں سے جائیے اور مینا میں جا کر وہاں 5 نمازیں ادا کریے۔ اب مینا میں گئے اور خانہ کعبہ کو چھوڑا جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب یہاں 8 ذی الحجہ کے بعد یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہاں سے جائیے اور مینا میں جا کر وہاں 5 نمازیں ادا کریے۔ اب یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی کہ یہاں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مینا میں نہ کعبہ ہے اور نہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب وہاں 5 نمازیں ادا کرے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ سے پھر مینا 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، پھر مینا سے عرفات جانا ہے اور وہاں
عصر اور ظہر ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور اس طریقے سے مغرب تک وہاں کھڑے وقوف عرفہ کرنا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، اور یہ کہ تلاوت کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ اب یہی حکم ہے کہ اب آپ کو مینا میں بھی نہیں رہنا، اب مینا سے آپ کو عرفات آ جانا ہے اور مغرب تک رہنا ہے، اور مغرب کا جیسا ہی حکم، مغرب کا جیسا ہی نہ غروب آفتاب ہوا، مغرب کا جیسا ہی وقت ہوا، تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب مزدلفہ جائیے، کہ وہاں پر جا کر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی مغرب کی نماز ادا کریے، جبکہ اور دنوں میں حکم ہے کہ جیسا ہی مغرب کا وقت ہو جائے کہ مغرب کی نماز ادا کرے، لیکن یہاں الگ حکم ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قدم قدم پر ہمارا حکم اصل ہے کہ روزانہ تم جو نماز پڑھتے تھے اس کا ٹائم ٹیبل الگ تھا، آج الگ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا حکم ہے، اصل ہمارا حکم ہے کہ جب تک ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ روزانہ مغرب کی نماز اپنے وقت پر، عصر کے اپنے وقت پر، تو اور آج حکم ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھے، اور پھر